تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا. ایک سوال آیا ہوا ہے وہ آپ حضرات سن لیں. آندھرا سے حافظ مبارک صاحب نے یہ پوچھا ہے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ریکارڈ کروا دیا جائے. فائدہ عام ہو, لوگوں کو بھی بات پہنچے. بہت سارے لوگوں میں شاید ادھر اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کے تعلق سے, اس لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ حضرت جیسا وہ گزشتہ جمعہ اوریو بسکٹ کا ریکارڈ کروائے ویسا یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے. تو سوال انہوں نے کیا, حضرت ایک مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ لیز, کرکرے چپس, امول آئس کریم, کیڈبریز اور میگی وغیرہ نہیں کھانا چاہیے. اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس پر جو ای کوڈ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ناپاک چیزیں ملائی گئی ہوتی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر گھر میں بچے بڑے سب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. ابتلاء عام ہے, اس کو کہتے ہیں عموم بلوا, جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہو جائیں جس عمل میں, اس کو کہتے ہیں کیا؟ عموم بلوا ہو جاتا ہے. تو جواب میں نے یہ لکھا تحقیق کے بعد کہ جیسا ایک مولانا نے بتایا اسی طرح بہت ساری پوسٹ اور ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. میگی کے بارے میں ایک پوسٹ آ رہا ہے, کرکرے چپس کے بارے میں ایک پوسٹ آ رہا ہے, امول آئس کریم کے بارے میں تو ایک واویلا کھڑا ہو گیا تھا جس کے بعد علماء نے اور مفتیوں نے فتوے دیے تھے. بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں جو ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں اس کے تعلق سے لوگ کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں, کوئی پوسٹ شائع کر دیتا ہے جیسے اوریو بسکٹ کا ہوا. تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں چل رہی تھی, ہم نے بھی دیکھا ہے. اس پر مفتیان اکرام نے جواب دے رکھا ہے, اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں. جن ای کوڈز والے پروڈکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, بلا شبہ کروڑوں مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کے عادی ہو چکے. لیس کس گھر میں بچے نہیں کھاتے, کرکرے کس گھر میں بچے نہیں کھاتے, امول آئس کریم عورتیں چاٹ چاٹ کو رکھ دل گئی, کیڈبریز, چاکلیٹ, ڈیری ملک, یہ وہ سب تحفہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو کیڈبری دے رہا ہے. دے رہی نہیں دے رہی, دینے والوں کو سب ہونڈے ہلا رہی, دینے والے اس کا مطلب. اسی طرح میگی تو ہر گھر کی اولین ضروریات میں شامل ہو چکی ہے. 10 گھنٹے کو بچہ اسکول جانے سے پہلے اٹھتی ہے اماں تلی, اٹھ کو میگی حلا دل کو 2 منٹ میں بن کو بھیج دے, وہ ٹھنڈی میگی کھا کو پیٹ میں درد لے لے کو بچہ آتا ہے. بہرحال ایک مسئلہ الگ ہے. تو یہ گھر کی ضرورت میں شامل ہو چکی ضرورتیں, یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ضروریات زندگی میں شامل ہو چکی ہے. کروڑوں مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. اس لیے ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں یعنی حرام ہونے کے بارے میں فتویٰ دیتے وقت مفتیان اکرام نہایت ہی احتیاط سے کام لیتے. کسی بھی انجان شخص کی پوسٹ یا ویڈیو سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ جو تحقیق اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے. صرف ویڈیو دیکھنے سے کیا نہیں معلوم ہوتا یعنی جو بول رہا وہ بالکل 100% صحیح تحقیق ہے, ایسا بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے. بلکہ ایسی چیزیں خود ہی قابل تحقیق ہوتی ہیں. جو حرام ہونے کی بات کر رہا خود اس کی تحقیق کرنا پڑ جاتا ہے. کورٹ نے کدھر کا عوام کو بہکانے بول رہا کہ کمپنی کو نقصان پہنچانے بول رہا, اس کا کیا مفاد ہے, خود اس تحقیق کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو وہ خود باتیں قابل تحقیق ہوتی ہیں. اور اگر جیسا وہ کسی مولانا نے بتایا, انہوں نے نام تو نہیں لکھا, مجھے نہیں معلوم کون ہے, بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کچھ ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں تو یہ امر قابل تحقیق رہ جاتا ہے کہ آیا وہ ناپاک اجزاء ان چیزوں میں مل کر اپنی اصلی شکلوں میں موجود ہے یا کیمیکلوں کے ذریعے ان کی ماہیت تبدیل کر دی گئی ہے. اس کو سمجھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیز, کرکرے, امول آئس کریم, کیڈبری, میگی میں
ای کوڈ کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں حرام چیزیں ملی ہوئی. اب تک کوئی ایسی تحقیق سامنے آئی بھی نہیں، اور یہ تحقیق کرنے کا کام ڈاکٹرز کا ہوتا ہے. ڈاکٹروں کی نگرانی میں علماء فتویٰ دیتے ہیں، مفتیان اکرام فتویٰ دیتے ہیں. آج تک ان چیزوں کے تعلق سے ایسی کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ ان میں حرام اشیاء کی ملاوٹ ہوئی ہے. ایسی کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے، مان لو، فرض کر لو کہ ملائی گئی ہے، تب بھی یہ امر قابل تحقیق ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو حرام ہے دوسری جائز چیز میں ملنے کے بعد اپنی اصلی شکل میں باقی ہے یا اس کی حیت بدل گئی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب وہ تحقیق ضروری ہو جاتی ہے. کیمیکلوں کے ذریعے سے ایک چیز کی ساری ماہیت بدل سکتی ہے، اس کی اپنی اصلی حقیقت بدل سکتی ہے. ایک چیز تھی ہی کچھ اور، کیمیکلوں کے ذریعے سے اس کی حقیقت ہی بدل جائے گی اور اس کا نام بھی بدل جائے گا. تو یہ بات اکثر مفتیوں نے لکھی ہے. تو یہ امر قابل تحقیق رہ جاتا ہے کہ آیا وہ ناپاک اجزاء، ناپاک چیزیں ان چیزوں میں مل کر اپنی اصلی شکلوں میں موجود ہیں یا کیمیکلوں کے ذریعے ان کی ماہیت، ان کی حقیقت تبدیل کر دی گئی ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی ماہیت بدل چکی ہے تو ایسی چیزوں کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. جیسا کہ مثال بھی شراب کا شیرہ اگر سرکے میں بدل جائے تو سرکے کا استعمال درست ہو جاتا ہے. شراب کا شیرہ، اس شیرے کو اگر آپ سرکے میں تبدیل کر دیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا استعمال درست ہو جائے گا. اسی طرح فقہاء اکرام نے لکھا ہے اگر ناپاک تیل سے صابن بنایا جائے تو اس صابن کا استعمال درست ہے. کیوں؟ کیونکہ ماہیت بدل جاتی ہے. ناپاک تیل کی اس کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی اصل حقیقت، اس کی اپنی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. کیمیکلوں کا وہ اثر ہوتا ہے، وہ اپنی اصل شناخت کھو بیٹھتا ہے. وہ صابن میں مل کر صابن بن جاتا ہے، صابن میں مل کر صابن ہی بن جاتا ہے. تو اس لیے ماہیت کے بدل جانے کی وجہ سے، حقیقت اور اصلیت کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے جیسے صابن کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ اگر اس میں ملایا بھی گیا ہو تو یہ چیزیں بھی استعمال کے قابل ہو جاتی ہیں. اس لیے جب تک مذکورہ اشیاء میں، مذکورہ کا تو کیا، یہ لیز کے بارے میں، کرکرے، چپس، امول آئس کریم، کیڈبری، میگی وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اس لیے جب تک مذکورہ اشیاء میں ماہیت کی تبدیلی یا عدم تبدیلی کے متعلق مکمل تحقیق سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ان سب چیزوں کو حلال ہی کہا جائے گا. اب تک کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے تو لہٰذا لیس بھی حلال ہے، کرکرے چپس بھی حلال ہے، امول آئس کریم بھی. ارے میں کسی کمپنی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ ہے یہ اصل میں ہر گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ویڈیوز دیکھ کر، رات بھر ہمارا جان کھاتے، کھانا کی ہمیں اتنے دنوں سے کھا لینا، سود کھا رہا، بیٹھ کو رشوت کھا رہا، لوگوں کا مال ڈبا کو کھا رہا، امول آئس کریم کھا لیا کر کو فکر ہو جائے. ایسے بھی نمونے ہی ہمارے مارکیٹ. بہرحال تو مکمل جب تک ماہیت کی تبدیلی یا عدم تبدیلی کی تحقیق سامنے نہ آ جائے اس وقت تک ان سب چیزوں کو حلال ہی کہا جائے گا. ان کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی اب تک دیا گیا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، نہ ہی اس طرح کا کوئی فتویٰ اب تک سامنے آیا. لہٰذا افواہوں پر بالکل دھیان نہ دیں، علماء سے مسائل پوچھ کر عمل کریں.